أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم باحسان الى یوم الدین. محترم حاضرین، گزشتہ کل ہم نے جز رابع یعنی کہ چوتھے پارے کے کچھ اس کی تفسیر ہم نے معلوم کی، اور بھی کچھ باتیں رہ گئی تھیں. انشاءاللہ ہم اسے پہلے معلوم کریں گے، پھر اس کے بعد پانچویں جز میں ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر مسلمانوں کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلی دے رہا ہے. جب غزوہ احد میں انہیں بہت بڑا نقصان ہوا تو ان کے دل میں ایک دکھ اور غم پہنچا، تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہیں غم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رنج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم سر بلند رہو گے، تم ہی اونچے رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی معنوں میں مومن رہے. اس آیت سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی، خصوصاً مسلمانوں کی عزت اور سربلندی اسی وقت ہی ہو سکتی ہے جب ان کے اندر ایمان مضبوط ہو. جس قدر انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی اسی قدر اس کو عزت اور سربلندی سے نوازتا ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، مسلمان جگہ جگہ رسوا و ذلت کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی ایمان کی کمی. وہ ایمان جو ہونا چاہیے تھا اس کے دل میں، وہ ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جی ہاں تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہے. تو ایمان مضبوط کرنے کی ہمیں بہت بہت ضرورت ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک بہت بڑی بات بتانا چاہ رہا ہے، اور وہ ہے احسان. اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر گویا کہ مسلمانوں کے اوپر، امتیوں کے اوپر احسان کیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں پر احسان کیا. کس طرح سے؟ اس طرح کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. ان کا کام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پڑھ کر اس کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں. یہ ان کا کام تھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور عادت کیسی تھی. کیا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت کرتے تھے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لائیں، ہدایت کی طرف لائیں. تو آپ کی اخلاق کیسی تھی؟ کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ بہت ہی نرم دل تھے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، جی ہاں چرب زبانی سے اگر لوگوں کے سامنے پیش آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ آپ سے بدک جاتے، دور رہ جاتے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور اخلاق ایسی تھی کہ آپ کو دیکھ کر ہی لوگ جو ہے خوش ہو جاتے تھے اور آپ سے قریب ہونا چاہتے تھے. تو ایک داعی کی صفت ہونی چاہیے کہ اس کی اخلاق، عادت اچھی ہو، اور جس بات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو چاہیے کہ وہ تمام باتیں اس کے اندر بھی ہونی چاہیے، تبھی اس کی دعوت اور اس کی بات کا اثر لوگوں کے دلوں میں اور ان کے اوپر پڑے گا. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو کہا کہ تم منافقین
اور دشمنان اسلام کی باتوں سے غمگین نہیں ہو جانا، ان کی باتوں میں نہ پڑنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، کہ یہ تو شیطان ہیں جو ان کے دوست ہیں، ان کے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے کہہ رہا ہے، لوگوں کو گویا کہ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ دوسری امت پر، دوسرے لوگوں پر، دوسری قوم پر ہمارا اور رعب ہو، ہمارا وہ دبدبا ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم ان کی سرکشی اور ان کی جو برے پلاننگ ہے اس سے ہم ڈر جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، صبر و استقامت کو تھام لینا چاہیے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر یہودیوں کی ایک گستاخی کا ذکر کر رہا ہے۔ یہودی، ان کی ایک گستاخی تھی، بہت بڑی گستاخی اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ ان لوگوں نے کہا، جب وہ آیتیں نازل ہوئی، صدقات، انفاق فی سبیل اللہ کی آیتیں جب نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں فلاں فلاں چیز خیرات کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ان کا رب نعوذ باللہ فقیر ہے، ان کا رب فقیر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے جواب میں کہا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کی وہ بات سن لی جن لوگوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فقیر ہے، ونحن اغنیاء، لوگوں کو سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو ہے بے نیاز ہیں۔ ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم ان کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں۔ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ان لوگوں کی ایک اور بڑی جو ہے غلطی تھی اور ان کی بد اخلاقی تھی کہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا کرتے تھے ناحق۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم جو ہے جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے دشمنان اسلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گستاخی کرنے کا انجام۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آخری جو آیتیں ہیں، تقریباً 10 آیتیں، ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا، لوگوں سے کہا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، اور دنیا میں جو مخلوقات ہیں، یہ چرند، درند، پرند، یہ نباتات، یہ درخت وغیرہ، یہ سب کچھ جو ہے تمہارے سامنے، ان میں تم غور و فکر کرو۔ اگر تم ان میں غور و فکر کرو گے تو تم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان پاؤ گے۔ وفی کل لہ آیہ تدل علی انہ واحد، کسی نے کہا تھا کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے نشانی ہے، اگر تم اس میں غور و فکر کرو گے تو اس کے خالق اور مالک کو تم پہچان لو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمین اور ان کا عدل بدل ہو جانا، کبھی رات تو کبھی دن، تو یہ سب کیا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نصیحتیں ہیں، جی ہاں نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کی کچھ صفتیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگارا تو نے اس کو باطل بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، تیری بڑائی ہو، فقنا عذاب النار، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے پروردگارا تو جسے جہنم میں ڈالے گا تو گویا کہ تو نے اس کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اور قیامت کے دن ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں رہے گا، کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ پھر اے بندے دعائیں کرتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے پروردگارا ہم نے اس بندے کی بات کو ہم نے مان لی، سن لی، جو اس طرح سے بلا رہا تھا کہ ان آمنوا بربکم، تم اپنے پروردگار پر ایمان رکھو، فآمنا، ہم ایمان لا لیے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے پروردگارا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری برائیوں کو تو
مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں میں ہمیں شامل کر دے. تو نیک لوگوں میں شامل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد کہا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگارا تو قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. محترم حاضرین، یہ جو آیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو اس وقت پڑھا کرتے تھے جب آپ جاگ جاتے تھے رات میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار ہیں کہ نیند سے اٹھنے کے بعد یعنی تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام جو ہے اذکاروں کے ساتھ یہ تمام آیتوں کو پڑھا کرتے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ان تمام آیتوں کی اور اذکار کی پابندی کریں. اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کے اخیر میں یعنی سورہ آل عمران کی اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو کچھ نصیحتیں کرتا ہے اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے مومنوں تم صبر کرو اور صبر کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرو، ایک دوسرے کو صبر کرنا سکھاؤ. ورابطوا، اور تم جمے رہو، اپنے ایمان میں جمے رہو، اپنے عمل میں جمے رہو. خصوصاً یہ بات وہاں کہی گئی تھی جنگ کے وقت کہ مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوا تھا تو چند مسلمان جو ہے صحابہ کے دل میں تھوڑا سا رعب ہو گیا، تھوڑا ان کے دل میں رنج و غم ہو گیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہمت افزائی کے لیے کہا کہ ورابطوا، تم جم کر رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تم اللہ رب العالمین سے ڈرو گے تو کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ سورہ آل عمران کی کچھ باتیں تھیں. اب آئیے سورہ النساء کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا کہا ہے. محترم حاضرین، غزوہ احد کے ہونے کے بعد مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے. تو گویا کہ ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد والی سورۃ سورہ النساء کے اندر گھریلو جو مسائل آ جاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کہا. سورۃ النساء اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خصوصاً اس سورت کے اندر عورتوں کے سلسلے میں کچھ احکامات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بیان کر رہا ہے. چلیے ہم سنتے ہیں اس کے اندر وہ کیا مسائل ہیں. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے سلسلہ جاری کیا. اس کے بعد اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازدواجی تعلق کو بنایا، یعنی میاں بیوی کا تعلق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا تاکہ نسل آگے بڑھ سکے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکامات بتلائے. سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ یتیم بچوں اور بیواؤں جو ہیں ان کے کیا حقوق ہیں. تو آئیے ہم جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیم کے بارے میں فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ تم یتیموں کے مال کو تم نہ ہڑپ جاؤ، نہ کھا لو، ان کا جو حق ہے انہیں وہ دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تم اپنے مالوں کو ان کے مالوں کے ساتھ ملا کر کیا نہ کرو، تم خلط ملت نہ کر دو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ نہ کھا جاؤ. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بیوہ خواتین سے شادی کرنے کے بارے میں کہا کہ بیوہ خواتین وہ جو ہے ان کی حاجت ہوتی ہے، حاجت رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کی حاجت اور ضرورت کو جو ہے غلط استعمال کرتے ہوئے کوئی بندہ یہ نہ کرے کہ اس سے شادی کرے اور مہر نہ دے، بلکہ مہر دینا اس کو بھی ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو پورا مہر عطا کرو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کے تعلق سے کہا، جی ہاں، کہ وراثت کیسے ہونا چاہیے، باپ کو کتنا ملنا چاہیے، ماں کو کتنا ملنا چاہیے، بیوی بچے وغیرہ وغیرہ. یہ کچھ وراثت کے کچھ مسائل ہیں، اس کے اندر بہت یعنی وسیع جو ہے بحث ہے، وہ ہمیں الگ سے معلوم کرنا چاہیے. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بات اس سورت کے آغاز میں کہا ہے کہ ایک سے زائد آدمی جو ہے شادی بیاہ کر سکتا ہے، لیکن کہا کہ آدمی اگر عورتوں کا خیال صحیح سے کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس مسئلے کی طرف بڑھے
ورنہ آدمی کو ایک پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان میں 2 قسمیں ہیں، محترم، محرم اور غیر محرم۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جو ہے آل عمران اور جز نمبر 4 یعنی جز نمبر 4 کے اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں کہا جن عورتوں سے ایک مسلمان کی شادی کرنا حرام ہے۔ ان کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ قسم ہے، وہ ٹائپ ہے جس کو ہمیشہ حرام یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ حرام قرار دیا ہے، اور دوسری قسم ایسی ہے جو وقتی طور پر کسی حالت کی وجہ سے وہ عورت انسان کے لیے حرام ہو جاتی ہے، لیکن وہ حالت وہ چیز اگر ان سے چلی جائے ہٹ جائے تو وہ عورت حرام نہیں ہوتی۔ چلیے ہم سنتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ابدی محرم۔ سب سے پہلے کہا کہ ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی، ساس، بہو، ان سے کبھی بھی آدمی کی شادی جائز نہیں ہوتی، ان سے کبھی بھی آدمی کی شادی جائز نہیں۔ اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں کہا کہ حالت کی وجہ سے، چند حالت کی وجہ سے ان سے شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جی ہاں عارضی حرام، جب تک ایک عورت ایک اور مرد کی ازدواجی تعلق کے ساتھ رہے، ایک عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی بیاہ میں رہے تو کسی مرد کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کیا کرے، اس سے شادی کرے۔ اسی طرح وہ تمام جو ہے تعلقات جو رضاعت سے حاصل ہوتا ہے، رضاعت کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر 2 بچے ہیں، جی ہاں، تو دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں، تو یہ اس ماں نے اس ماں کے بچے کو دودھ پلا دی تو یہ بچہ اس ماں کے لیے اپنے بیٹی کی طرح ہو جائے گا، اور اس ماں کی جو بیٹیاں ہیں یہ بھی اس بچے کے لیے بہن ہو جائیں گی۔ اس کو رضاعتی تعلقات کہا جاتا ہے۔ تو اس رضاعتی یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کہا ہے کہ خونی رشتہ جو ثابت کرتا ہے اسی طرح رضاعتی رشتہ بھی ثابت کر دیتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں اسی طرح جب آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے بعد اس عورت کے ساتھ جو اس کے گھریلو تعلقات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر سالی، جی ہاں، تو یہ بیوی رہتے وقت اور ایک بہن سے شادی کرنا بالکل حرام ہے، تو یہ وقتی طور پر، لیکن اگر وہ اس عورت کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس انسان کے لیے جائز ہے کہ اس کی پہلی بیوی کی جو بہن ہے اس سے شادی کر سکتا ہے۔ تو یہاں سورہ جو ہے آل عمران اور جز نمبر 4 ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران کا کچھ حصہ جو ہے پارہ نمبر 4 میں بیان کیا ہے، اور اس میں کچھ مسائل ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جز نمبر 5 میں کہا کہ مال کو آدمی حرام طریقے سے نہ کھائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال کو جو حرام طریقے سے، باطل طریقے سے تم مت کھا جاؤ۔ باطل طریقے سے کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ناپ تول میں آدمی کمی کرے، یہ بھی باطل طریقہ ہے، ہو سکتا ہے آدمی دھوکہ دے کر کھائے، یہ بھی باطل طریقہ ہے، جی ہاں، بیچتے وقت جو ہے چیز کا عیب چھپا کر آدمی جو ہے ایک دوسرے کو بیچتا ہے، وہ بھی جو ہے باطل طریقہ ہے۔ بہت سارے باطل طریقہ ہیں، غلط طریقے سے مال کھانا گویا حرام ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا ان تکون تجارتا، لیکن ہاں تجارت کے طریقے سے اگر کوئی آدمی لین دین کر رہا ہے، مال نفع حاصل کر رہا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ جائز ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیع و شراء کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد سب کو سب نعمتیں نہیں عطا کیا ہے، کسی کو کچھ زیادہ تو کسی کو کچھ کم، تو آدمی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیوں اس کو یہ نعمتیں مل گئی مجھے یہ نہیں ملی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، کہ اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بڑا کیا
تو کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس پر انگلی اٹھانے کا جو ہے کسی کو پرمیشن نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کے بارے میں کہا کہ مرد گھر کا جو ہے قوام ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو ایک پاور دیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے، گھر میں جو کچھ معاملات ہوتے ہیں اس کا وہ نگران ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، عورتوں کے بارے میں کہا کہ نیک عورتیں کیا ہیں؟ وہ عبادات گزار ہیں۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور یہ عورتیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ یہ عورتیں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں، مومنہ عورتیں۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اگر کبھی کسی آدمی کے درمیان گھریلو معاملات میں کچھ خلل آ جائے تو اس کو کیسے سدھارا جائے، یعنی یہ سب کچھ اسٹیپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ طلاق سے پہلے آدمی کو وہ کیا حالات ہیں، وہ کیا طریقے ہیں جن کو اپنانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو، یعنی ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان زندگی ٹھیک سے نہیں چل رہی ہے، جو ہے اختلاف ہو رہا ہے، یہ ڈر ہے یا ایسا ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس مرد کے گھر سے کوئی ایک آدمی کو بھیجنا چاہیے جو منصف آدمی ہو، جو انصاف پسند آدمی ہو، اور اس عورت کے گھر سے بھی ایک آدمی کو بھیجنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہو، یہ دونوں آپس میں جو ہے یہ جو تعلقات بگڑ رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور یہ دونوں اگر آپس میں سدھار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ یہ اچھی بات ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو تھوڑا سدھارے، اس کو جو ہے تربیت کرے، تو انسان کو چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر اس کے جسم میں کچھ ٹچ بھی کرے، یعنی مارے، ہلکا سا مار بھی انسان کے لیے جائز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا استعمال کیا کرتے تھے۔ علماء کرام نے کہا کہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں مارنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے احساس کے اوپر چوٹ لگانے کا حکم دے رہا ہے کہ وہ عورت اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ سبحان اللہ، آج میرا شوہر جو ہے اتنا بے بس ہو گیا ہے کہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے پر بھی مجبور ہو گیا ہے، یہ احساس اس عورت کو دلانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ایک اسٹیپ کہا ہے۔ اس کے بعد اور ایک کہا کہ تم بستروں کو الگ کر سکتے ہو، یہ ایک اسٹیپ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنانے کے بعد بھی اگر بات نہ بنے، بگڑ جائے، تو سبحان اللہ آدمی کو چاہیے کہ فیصلہ کرے، اور فیصلے میں جو ہے طلاق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خلا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ دے دیا ہے مسلمانوں کو۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز اور طہارت کے سلسلے میں اس صورت کے اندر بتلایا ہے۔ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ نماز میں حاضر ہونے کے کچھ ادب۔ یہ دراصل یہ آیت جو ہے شراب کے حرام ہونے سے پہلے کی ہے، یعنی اس وقت آدمی شراب پی کر بھی مسجد میں حاضر ہوتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا پہلے مرحلے میں کہ تم حرام کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز میں حاضر نہ ہونا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، تم نشے کی حالت میں رہو، اس حالت میں تم کیا نہ کرو، نماز کی طرف نہ جاؤ۔ لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، انشاءاللہ آئندہ وہ آیت آ رہی ہے، ہم معلوم کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکی صفائی کے بارے میں کہا کہ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، کہ تمہارا جسم اگر ناپاک ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ نماز سے دور رہے، نماز کی جگہ سے دور رہے، یعنی کہ مسجدوں سے دور رہے۔ ناپاک جسم کے ساتھ انسان مسجد میں رہ نہیں سکتا،
یہ اور بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الا عابری سبیل، اگر اس کو مسجد سے گزرنا پڑے اور کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، یہ چھوٹ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا۔ تیمم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی تیمم کب کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، اگر پانی چھویا آدمی تو پانی کے چھونے کی وجہ سے اس کا مرض اور اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے تو آدمی تیمم کر سکتا ہے، یا تو پھر آدمی سفر میں ہے اور اس کے پاس پانی میسر نہیں ہے تو آدمی تیمم کر سکتا ہے، یا تو آدمی ناپاک ہو گیا ہے لیکن پانی نہیں ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے۔ اور تیمم کیسے کرے گا؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے ایک پاک مٹی کا ڈھیلا لے لے اور اس سے وہ تیمم کرے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ تم جو ہے پہلے چاہیے آدمی کو پاک زمین پر ہاتھ مارے، ہاتھ مارنے کے بعد حدیث میں جو طریقہ آیا ہے اگر زیادہ ڈسٹ آ گیا اس کے ہاتھ میں وہ تھوڑا سا جھٹکا دے اور پھر کف تک، بس یہاں تک ہی آدمی کیا کرے اس کو مل لے، پھر اس کے بعد کیا کرے، اور ایک بار ضربتاً کہا گیا ہے کہ 2 مرتبہ مارنا ہے زمین میں، اور دوسری مرتبہ جب زمین میں ہاتھ لگائے گا اس کو بھی اگر زیادہ ڈسٹ آ گیا تو اس کو تھوڑا سا جھٹک لے اور پھر چہرے پر وہ مل لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طریقہ بھی بتلا دیا کہ آدمی تیمم کیسے کرے گا، پاکی صفائی کیسے حاصل کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کیا کہ تم کسی بھی حالت میں پانی ہی استعمال کرو، پانی نہیں ہے تو صحیح تم کیا کرو، مٹی سے ہی تیمم حاصل کر لو، پاکی صفائی حاصل کر لو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کو اسلام کی دعوت پھر اور ایک طریقے سے اور ایک انداز سے دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، کہ اے اہل کتاب سے مراد نصارہ اور یہود ہیں، کہا کہ تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا جا رہا ہے، جو کچھ ہم اتار رہے ہیں اس کو تم مان لو، سچے دل سے تم مان لو، قبل اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے اور تمہارے چہروں کو مسخ کر دیا جائے۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا تو ہم تمہارے اوپر لعنت بھیجیں جیسا کہ اصحاب السبت کے اوپر بھیجا تھا، بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر جیسے بھیجا تھا۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ ضرور ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت تھی لوگوں کو ڈرا کر، لوگوں کو کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ جو ہے کبھی ترغیب کا طریقہ استعمال کیا تھا، یعنی لوگوں کو نعمتوں کی باتیں بتلا کر، تو کبھی ڈرا کر بھی انسان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اس سورت کے اندر ایک آیت ہے کہ جہنم کے اندر آدمی کو جب جلایا جائے گا تو سبحان اللہ، اس کا جسم جب جل جائے گا، اس کے جسم کی جلد جب جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ازر نو، نیا چمڑا اس کو دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی ان کے جسم کا چمڑا جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو نیا چمڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ عذاب کو چکھ سکے، محسوس کر سکے۔ تو اس آیت کو لے کر علماء نے کہا کہ سائنسدانوں نے تحقیق کیا تو ان کو پتا چلا کہ چمڑے میں جو وہ احساس ہے، چمڑے کے اندر وہ چیز ہے جس سے آدمی جو ہے شعور اور احساس کو معلوم کر سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، سائنسدانوں کی آنکھیں کھل گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کلام ہے، سچا کلام ہے، اور یہ تحقیق کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کر دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سائنسدان نہیں تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے تعلیم حاصل نہیں کیے، اس کے باوجود یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیوں آ رہی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے نہیں ہے۔ لوگوں نے الزام لگایا تھا، کبھی کہا کہ یہ تو شعر ہے، تو کبھی کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ اگر غور کریں ان تمام باتوں کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، نہ کسی سے سیکھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت کیا ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو ایک اور بات کی نصیحت کرتا ہے امانت داری کے بارے میں،
کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ لوگوں کو امانت پہنچا دینی چاہیے. ہر ایک انسان کی عزت اور ایک مرتبہ اس کا ہوتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی ایک اور آدمی کو اس کی وہ عزت دے جو اس کو ضرورت ہے، جو اس کو چاہیے، اس کو وہ مرتبہ دے جو اس کے لائق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو. امانت ان کے حقداروں تک ادا کر دینا ہے، واپس کر دینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کرنے کے سلسلے میں ایک ادب ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. انشاءاللہ عدل و انصاف کیسے کیا جاتا ہے ایک اور بڑی لمبی آیت ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بھائی بہن باپ بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان کے خلاف بھی کوئی بات آ جائے تو تمہیں جو سچی بات ہے وہی کہنی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور مومنوں کو ادب سکھایا ہے فیصلہ کرنے کے سلسلے میں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اطاعت کے سلسلے میں کہا، اطاعت و فرما برداری کے بارے میں کہا کہ جب ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، جی ہاں کسی بات میں جو ہے سوچنے میں غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنی چاہیے دین کے سلسلے میں. کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، کہ اے مومنو تم اللہ کی اطاعت کرو. پھر کہا کہ تم رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تمہارے درمیان جو حاکم لوگ ہیں جن کے پاس باغ دوڑ ہے، معاشرے کے اندر جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں، جنہیں ذمہ داری دی گئی ہے، معاشرے کے بڑے لوگ ہیں، ان کی باتیں مانو. فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، پھر کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم باتوں کو لوٹا دو، اپنے جھگڑوں کو لوٹا دو اگر تم اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور یہ بہترین تعویل ہے. اس کے اندر علماء اکرام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کا جو لفظ ہے 2 مرتبہ استعمال کیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، پھر کہا رسول کی اطاعت کرو، لیکن اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں کہا جو تمہارے درمیان بڑے لوگ ہیں، جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن اطاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس پر عطف کیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے بڑے لوگوں کی بھی اطاعت کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو آدمی آنکھیں بند کر کے قبول کر سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اگر کسی انسان کی کوئی بات اس کے پاس آ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ ملا کر دیکھیں کیا یہ اس انسان کی یہ بات، اس عالم کی یہ بات، اس امام کی یہ بات کتاب اللہ سے مل رہی ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل رہی ہے یا نہیں. اگر مل جائے، میچ ہو جائے تو ہمیں لینا ہے، ورنہ اسے لوٹا دینا ہے، رد کر دینا ہے. یہ علماء اکرام نے فرمایا ہے اس آیت سے ایک نقطہ. اس کے بعد آئیے حضرات آخری ایک بات میں کہہ کر انشاءاللہ آج کا درس ختم کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کا کردار اور مسلمانوں کا ان سے رویہ کیا تھا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. یہ جو منافقین تھے، منافقین کا کردار کیا تھا قرآن مجید کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ساتھ، ان کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا یہ لوگ اپنی عقل کو دوڑاتے تھے، یہ لوگ آیات اللہ کتاب اللہ کو نہیں مانتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایمان اس آدمی کے دل میں ہے اور ایمان اس کا ہی اعتبار کیا جائے گا جو اپنے جھگڑوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سلنڈر کر دے. وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو شیطان ہیں یعنی خواہشات نفس وغیرہ، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ رد کر دینا چاہیے. کیوں؟ یضلهم ضلالا بعیدا، یہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اگر منافقین سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم آؤ کتاب اللہ کی طرف تو ان کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ کتاب اللہ کو، اللہ رب العالمین کی آیاتوں کو ماننا نہیں چاہتے ہیں. یصدون عنک صدودا، یہ لوگ
راستوں کے رکاوٹ بنتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو ماننے میں رکاوٹ خود بنتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ یہ کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں رہ گئیں، آئندہ درس میں انشاءاللہ انہیں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔